اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم پریکٹس کریں گے تو جو ہم نے کانا فیملیز کا پڑھا ہے اس پہ سورہ مائدہ کے اینڈ سے، تو اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے کانا پڑھا ہے اور اسپہا ظلا ما زال لا یزالو لا اینڈ یزال عیسیٰ۔ تو یہ آیت شروع ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ، تو اس بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اور یوزلی اس کیا کرتا ہے، ماضی میں ہی ٹرانسلیشن کراتا ہے نا، کہ ماضی میں ہے۔ قال، کہا، قال اللہ، اللہ نے کہا، اللہ آؤٹ نے سائڈ کہا۔ ڈور ہے تو اللہ نے کہا۔ تو جب اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ یہاں سے پھر وہ جو چیز کہی، اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر آگے آتا ہے انت، کیا تم نے، تو سوالیہ ہے نا، تو کیا، اور انتا کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ تم، کیا تم، کلتا، تم نے کہا، تو کالا سے کلتا، انتا کلتا ہے نا، کالا ہے تو انتا کلتا بن جاتا ہے۔ تو انتا کے بعد کلتا ہے، تو یہ جس طرح ہم یاد نہیں کیا تھا انتا کلتا، اسی طرح دونوں استعمال ہو رہے ہیں، انتا اور کلتا دونوں۔ تو کیا تم نے کہا، کس کو کہا، للناسی، تو لوگوں کو، ہاں جی، تو جس کو کہا للناسی، لوگوں کو کہا، کیا، تو اس میں پہلی لائن میں پھر کیا ہونا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا، کہا تھا، ہاں جی، کہا تھا۔ تو اس میں کیونکہ یہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے نا، کہ ڈے آف ججمنٹ پہ، تو اس ٹائم کی بات ہے۔ تو کبھی کبھی انہوں نے کہا نا، فعل ماضی فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جب ایک فیوچر جو ہوتا ہے وہ ڈن ڈیل ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو فیوچر بھی ایز اے ماضی ہے نا، تو اس لیے اس میں ماضی استعمال ہوتا ہے، از استعمال ہوا ہے اور قالا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا، کیونکہ یہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہے۔ تو پہلے میں ہم اس کو ماضی میں نہیں کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے۔ اب آپ سنیں کہ اب آگے کیا مکالمہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلا اس قول اللہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ پوری اسٹیٹمنٹ، لیکن اس کے اندر سے اب کلتا دوبارہ آیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ کہا ہے بیچ میں سے، تو انہی کی کوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے کہا تھا، تو ایسے کوٹ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا، تو وہ کیا کہا تھا، اتخذو، اتخذو کا ورڈ ہے، تو یہ کون سا اس میں یہ کون سا ورڈ ہے، اخذا سے امر، اتخذا بن جاتا ہے، جب اس کو اقتربا فیملی میں رکھتے ہیں نا، تو اتخذا، کیا تم نے کہا تھا اتخذونی، تو اتخذا کا اگر آپ چارٹ بنائیں تو اگر یا تو یہ ہم ہوگا ماضی کا، رائٹ، او ہے نا اینڈ پہ، تو ماضی میں آتا ہے نا ہم نصرو، تو اگر اتخذا یتخذو، اتخذا ہوتا تو پھر یہ اتخذو ہونا تھا اگر ہم کے لیے ہوتا تو، لیکن یہ خا کے نیچے زیر ہے، تو اتخذا یتخذو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع سے بنا ہوا ہے، کیونکہ یتخذو ہے، خا کے نیچے زیر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ امر ہے، کمانڈ ہے۔ تو کیا تم نے کہا تھا کہ بناؤ، اب کیا بنا لو، نی کس، مجھے، ہاں جی، کہ مجھے، تو کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور
اور امیہ، اور میری ماں کو، تو امی، میری ہو گیا امی، اور ساتھ یا ہے تو اس کے میری ماں میری کو، ماں، یعنی میری مریم ماں علیہ السلام، میری ماں، تو مضاف مضاف لے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم بنا لو مجھے اور میری ماں کو؟ تو یہ مجھے جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور میری ماں مریم علیہ السلام، الہینی، دو الہ، تو الہ ہوتا ہے نا، الہن ہوتا ہے ایک الہ، تو الہ ہانی اور الہینی ہے نا، الہینی یہ نصب ہوگا کہ کیا بنانا ہے، تاکہ کی ڈیٹیل ہے نا کہ کیا چیز بنانی ہے، تو یہ نصب آ گیا، الہینی دو الہ، تو یہ ملٹیپلائی بائی ٹو ہوتا ہے کہ الہینی، تو کیا الہین، دونوں کو الہ بنا لو، گاڈ بنا لو، من دون اللہ، تو من دون اللہ اسی طرح دونی کے ساتھ یہ اکٹھا اس فریز آتا ہے بہت دفعہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سوائے، کے سوا، اللہ کے سوا، علاوہ، علاوہ، من دونی اللہ کے، من دون اللہ علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ علاوہ، تو یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری اسٹیٹمنٹ، تو یہاں پہ پھر یہ اینڈ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ ہم، السلام سے پوچھ رہے ہیں قیامت کے دن ہم، کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، دونوں کو الہ بنا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا؟ تو اب قول، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قول، تو انہوں نے کہا، ہاں، کہا، تو کیا کہا انہوں نے؟ سبحانک، خانقاہ، تو پاک ہے، یہ پاک ہے تو، کیسی باتوں سے تو پاک ہے، پاک ہے کہ تمہارا شریک ہو یا اللہ، جب بھی آپ سبحان اللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فریز آف ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی بات کر دے، آپ آگے سے سبحان اللہ ایک ایسی بات کر رہے ہو، اس میں بھی کہتے ہیں، ہم، یا بہت اچھی بات ہو تب بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ سبحان سبحان کا کہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، کا اس میں نا سبحانہ کا، تو کا، سبحانہ کا ورڈ پرفیکشن بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں کے جو آگے اسٹیٹمنٹ آ رہی نا، اس میں جو ہم ماں نے ہے، پڑھا ہے اب ہم، شروع ہو رہا ہے کانا یکونو، ہاں، ہم، کانا یکونو، تو یہ کون سا پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مضارع، یہ مضارع ہے نا، ہم، نہیں مظاہرے تو ہے، لیکن کوئی ایسا کوئی ہے جو ہم نے پیٹرن پڑھے ہوں کہ یہ اس طرح کا پیٹرن ہو تو اس کی کیسے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے ہمیں؟ ماں یکون کی، ما ہم، یکون لی، ہم، اما ان ہے ام- اس کا، وہ نہیں ہوگا، نہیں نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا، نہیں اچھا، نہیں ہوگا، پیٹرن کیا ہے، نہیں کا نہیں آئے گا، یہ اچھا، پیٹرن ہے جس کی ٹرانسلیشن ہم پیٹرن کے حساب سے کرتے ہیں، تو پیٹرن کیا ہے؟ ماں ہے، ہم، اور پھر ان کانا ہے، یا یکونو ہے، پھر لی ماں، آتا ہے، پھر ڈیش ہے، اچھا، پھر ان آتا ہے، اور پھر آگے ایک بات آتی ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں ہم؟ نہیں ڈیش، نہیں زیب دیتا مجھ کو، نہیں، ہاں میں جی، کہوں نہیں زیب دیتا ایکس کو کہ وہ وائی کرے، ٹھیک ہے نا، تو ایکس ہاں، یہاں پہ کیا ہے؟ لی، لی، لی ہے، تو مجھے نہیں زیب دیتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے میں اکولا، کہوں، کہ میں کہتا، ٹھیک ہے نا، اکولو کہتا، اکولو تھا نا، تو ان کی وجہ سے اکولا ہو گیا، ہوں، میں اکول، کہتا ہوں نا، تو پھر میں کہتا، تو میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسا کہتا۔ آگے دوبارہ لیسا بھی آ گیا، ماں لیسا لی بھی حقن، نہیں ہے میرے لیے کوئی، نہیں ہے، اب ماں کا یہ ٹرانسلیشن جہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں، نہیں ہے، لیسا کی پھر نہیں، کیا کریں گے؟ دونوں مطلب ایمفیسس کے لیے کر دوں گا، نہیں لیسا تو نہیں ہے، سرٹن ہے نا، لیکن ماں کے ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں نا، ماں کے کیا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، جو، ایسا نہیں ہے، اب ماں، دوبارہ سے پیچھے سے دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں سبحانک ما یکون لی ان اقولا، ہاں، کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں، یا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ کہ بھی، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کہتا، ہاں، ما لیسا لی بحق، جو نہیں ہے ہاں جی، تو سچی جو بات، کی میننگ میں آئے گا نا یہاں پہ ما، جو اچھا، ماں جو، اچھا، لیسا لی بحقن، جی، تو یہ ورڈ کیا ہے؟ لیسا لی بحقن، لیسا لی بحقن، تو کون سا یہ نگیشن استعمال ہوئی ہے یہاں پہ؟ لیسا بی، لیسا لیسا لی نا، اور بی کے لی، ساتھ، تو ہاں، اگر ہم لیسا لی، اس کا ہم نے اگر نیگیٹو کی جائے صحیح دوسرا سینٹنس بنانا ہو نیگیٹو کے بغیر، تو کیا بنے گا وہ؟ مالی حق، ما لی حق،
مالی لیسا حق بھی ہاں جی ہو سکتا ہے، ہاں مالی جو مجھے حق کن ہوگا نا اس کیس میں، جی حق ٹھیک ہے نا، وہ خبر ہوگی جی مالی بھی حق، تو اس میں ہم ما اور لیسا اکٹھے ہو کے نا، لیسا اس میں استعمال ہو رہا ہے جو نہیں ہے جس کا مجھے حق، تو یہ سیکنڈ نمبر کی ہے نا کہ آپ با کے لیسا با کے ساتھ ہے تو ایمفیسس ہے تھوڑا سا اس میں، جی تو اب انہوں نے کیا کہا کہ ما یکون لی، کہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، ما لیسا لی بھی حق، کہ مجھے، اب اس کا لی کا مطلب کیسے، لی پلس ای ہے نا، تو میرے لیے میرے لیے آپ اس کو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں مجھے جی کہ مجھے حق نہیں ہے، میرے لیے یا مجھے ایک ہی بات ہے، تو لی حق، کہ مجھے حق نہیں ہے اس کا، کہ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آگے کہتے ہیں وہ کہ ان کنتو، ان کا مطلب کیا ہے، اگر بے شک حق بے نہیں، شک وہ اگر انا ہوتا ہے، وہ انا اچھا بے شک ہوتا ہے، ان کنتو، اچھا اگر اگر میں ہوتی ہوں اگر کنتو میں میں، میں نے کنتو میں ہوتی نے یا ہوتا کنتو میں، اس کا میننگ کیا ہے، میں ہاں میں تھا کیا ہوتا ہے تھا نا اس میں، کانا کا ہوتا ہے میں تھا، بیسک مطلب اچھا یہ ہے، تو میں تھا، ان کنتو میں تھا، کلتو میں نے کہا میں تھا نے کہا، کلتو ہے نا، تو میں نے کہا کہا، ہو اسے، یعنی جو بات ہے اسے، جو بات کہی ہے، تو اب کیا آپ اس کو ملا کے اب اردو میں ٹھیک ترجمہ کیسے ہوگا پھر، ان کنتو کلتو ہو، اگر میں نے کہا اگر میں نے اس سے کہا اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی کہی ہوتی، ہاں جی، اگر میں نے یہ کہی بات ہوتی کہی ہوتی، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، ہوتا ہاں یہ ہوتا کنتو کے بعد جب ماضی آتا ہے نا بعد میں، تو اس کا مطلب تھا کہ کافی پہلے، کیونکہ یہ واقعہ کافی پہلے کا، کہتے ہیں اگر میں نے یہ کہا ہوتا ہے کافی پاسٹ میں، فقد، تو قد، تحقیق 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 یا یقیناً، تو یہ قد کا تو ورڈ استعمال ہوتا ہے جیسے ایک انا ہوتا ہے نا بے شک، تو قد اس سے ذرا ہیوی ورڈ ہے کہ اس کی زیادہ ایمفسس ہے، قد کا مطلب اردو میں ہم تحقیق اس لیے کیا ہے انہوں نے کہ کئی بات ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو ہو رہی ہے لیکن میں اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے ابھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو قد وہ ہوتا ہے جو آپ پورا تحقیق کر کے جس نتیجے پہ پہنچتا ہے نا کوئی، تو اس اردو میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہو، قد تو یہ از، فقد ہے نا، تو یہ پس تحقیق یہ نہیں ہاں ہوگا جی پرسن ہاں جی ہے نا ہاں جی ہاں جی، ہاں فا الگ ہے، تو ہاں قد علمتا ہو، تو علیمہ، آپ جانتے ہو علمتا، تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تو یقیناً علمتا ہو، آپ اس کو جانتے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے ادھر آ کے آگے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حق نہیں تھا ایسا کہنے کا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، پھر آگے تعلمو، تو عالمہ یا علمو، تو تعلمو کا مطلب کیا ہوگا، آپ جانتے ہیں جاننا جاننا، تو مطلب ہے نا کہ تعلمو کا کیا پھر ہوگا، ڈوور کیا ہوگا اس کا، تم جانتے انت تم جان تم، ہاں جی انت، تم، انت آپ جانتے، تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، تو فقد علمتا، تو اب یہاں پہ کوما ہے، تو کومے کے بعد کہتے ہیں تعلم ما فی نفسی، تو آپ جانتے ہیں جو جو میرے جو میرے دل سے ہے دل جو میں میرے ہے نفس میں ہے، جو میرے دل میں ہے یا جو میرے نفس میں ہے، تعلم ما فی نفسی، تو آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں ہے، اور آگے ولا، اور نہیں، یہ اس اور کی نہیں نگیشن ہو رہی عالم، اور میں نہیں جانتا اور نہیں یہاں پہ جانتا آنا ہے آنا، اور میں نہیں جانتا، نہیں لا جانتا عالم، میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو 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 تمہارے آپ کے نفس میں ہے، آپ میں نفس تو میں تو اللہ تعالیٰ کیا، کیونکہ علم کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ یقیناً اس کو جانتے، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، تو آگے پہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ انک انت اللہ علام الغیوب، تو انک
بے شک آپ، شکا دوبارہ انتا دو مبتدا ہاں ہے، انا کا بھی اور انتا دو مبتدا ہیں، جی تو آپ بے شک آپ کیا ہیں، علام الغیوبی. ہاں غیب کا علم رکھنے والا. بہت ایمفیسس ہے نا علام ہاں میں. تو علام کا پیٹرن کس سے ملتا ہے؟ اس کو آئین لام اور میم ہے نا اس کا روٹ، تو جیسے علام کا جب پیٹرن، علامہ علامہ فیملی تو نہیں ہے؟ نہیں علامہ فیملی تو نہیں ہے نہیں، وہ، یہ علام بن جاتا ہے نا، علام جیسے غائن فا اور را ہو تو کیا بنتا ہے، غفار. 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 تو اسی طرح علام بھی بنتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم، اس کی گرامر کی لینگویج میں اسم مبالغہ کہتے ہیں نا، کہ آپ زیادہ علام کے، علام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو جاننے والا، ایک تو ہر چیز جاننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا، بار بار جاننے والا. تو علام، تو آپ ہیں علام الغیوبی، غیب، غیوب غیب کی جمع ہے غیب کی الغیوبی. جمع. تو یہ ہے فریگمنٹ کون سا ہے، یہ یہ مضاف علیہ. مضاف علیہ جر ہے، اور علام لائٹ ہے. تو علام الغیوبی غیب کا علم رکھنے والے. تو یہ پہلی آیت یہ ہے. تو اس میں تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے کہا تھا ایسے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو یہ حق ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کہنے کا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ تو میرے دل میں جو بھی ہے، نفس میں جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، اور بے شک آپ علام الغیوب ہے. اب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما قلت لہم. اب قلت، نہیں، میں نے نہیں کہا ان کو. قلت کا مطلب کون ہے اس کا ڈوئر، انا. انا. انا ہے قلت ما قلت لہم الا ما امرتنی. اب کون سا پیٹرن ہے، علامہ. اللہ ما ما ایکس اور الا آتا ہے تو کیا ہم کرتے ہیں، ہاں علامہ. ما اور الا آئے تو کیا کیسے ترجمہ کرنا ہوتا ہے ہم نے، پہلے ما اور ہاں الا کو ہٹا، مگر نہیں نا. ہاں جی مگر نہیں، پہلے الا اور ما کو ہٹا کے کریں. قلت لہم ما امرتنی بھی، میں نے کہا انہیں، ما امرتا جو تم نے حکم دیا مجھے، کو بھی جس بات کے بارے میں. تو اگر ما اور الا لگائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں. ہاں آگے کیا کہیں گے، نہیں، میں نے کہا ان کو، نہیں مگر میں نے کہا، یہ کہ جو حکم دیا تھا آپ نے مجھ کو جس کا. ہاں جی، نہیں میں نے کہا انہیں مگر وہی جو حکم دیا، جو حکم دیا تھا آپ نے مجھ کو، بھی میں نا آپ نے مجھ کو، اور جس چیز کا. اور جس چیز کا ہے. تو مگر آپ وہی کی جگہ پھر آپ بھی لگا سکتے ہیں نا، کہ مگر اس چیز کا جو حکم دیا تھا آپ نے مجھ کو، ٹھیک ہے نا. تو نہیں میں نے کہا مگر وہی چیز کہی میں نے جو حکم دیا تھا آپ نے مجھ کو. اور آگے وہ بتائیں گے کہ کیا چیز تھی. ان عبد اللہ کے، ان عبادت کا کو، مطلب کیا ہوتا ہاں ہے، کہ اعبد عبادت اللہ، کرو اللہ اعبد کی. اللہ، تم سب عبادت کرو تم سب عبادت کرو، کس کی کرو، اللہ اللہ کی، کی. اللہ کی. تو کہ میں نے کیا حکم دیا تھا کہ ان عبد اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب جو ہے جو میرا رب رب ہے ہے اور ہمارا اور تمہارا تمہارا رب. بھی رب ہے. تو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. تو یہ دونوں اس میں آ گیا. اب پھر دوبارہ اب کنتو استعمال ہوا ہے، کنتو اور میں ہاں، علیہ اور میں تھا علیہم شہیدن، ان پر ان گواہ. پر گواہ. ان پر گواہ. تو میں گواہ تھا. شہیدن کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، شہیدن کا مطلب ہے کہ آپ اس ٹائم پہ موجود تھے. کہ کہتے ہیں کہ جب میں موجود تھا وہاں پہ تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی میں ان کو ایسا حکم تو نہیں دے سکتا تھا، میں تو ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ غلط کام تو نہیں کر رہے. كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ میرے انڈر تھے وہ، تو میری رسپانسبلٹی تھی. ایکچولی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ میری رسپانسبلٹی تھی، ما دمت فیہم،
جب تک میں تھا ان میں. جب تک میں تھا ان میں. تو جب تک وہ کہتے ہیں میں تھا تو پھر تو میری رسپانسبلٹی تھی کہ میں تو ان کو صحیح راستے پہ ہی رکھ رہا تھا. ما دمت فیہم، تو یہ ما دمت استعمال ہوا ہے کہ میں جب تک رہا فیہم ان میں، تو اس ٹائم تک یہ میری ڈیوٹی تھی. پھر فلما، پھر فلما جب کا مطلب ہوتا ہے لما ہوتا ہے جب، اور پھر جب. پھر جب توفیتا، آپ نے وفات کیا مجھ کو. ہاں جی، آپ نے توفا سے ہے یہ تعلم فیملی ہے، توفا یا توفا. تو توفیتا، آپ نے فوت کیا کس کو؟ نی، مجھے. تو مجھے پھر جب آپ نے فوت کر دیا مجھے، کنتا، دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کنتا، اس آپ کی کیا کیا ہے؟ کریں گے ہم؟ وہ صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ فوت تو نہیں ہوئے نا. ہاں جی، لیکن وہ ورڈ اللہ تعالیٰ یہ استعمال کرتے ہیں کہ فوت کر دینا، کہ اس میں یہی ہے کہ وہ، کیونکہ باقی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹھا لیا ہے اپنی طرف، لیکن یہاں پہ فوت کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. جی. کہ یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ نہیں رہے ان میں، کہ جی. فوت ہونے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ پریزنٹ نہیں ہے کوئی وہاں پہ. یا اور کہتے پورا ہیں نا ٹرانسلیٹ بھی نماز ہوتا فوت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نکل گئی، وہ ہے. جی. آپ کر نہیں سکے وہ کام. تو فیتا نہیں کہ مجھے وہ آپ نے اٹھا لیا اس ٹائم پہ کہ میں وہ کام نہیں کر سکا. تو اس کی ریئل میننگ کیا ہے توف؟ یا پورا ہو گیا جب میرا مطلب میرا رہنا وہاں پہ. ہاں جی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں توفیتا. تو اس کا یہ فوت ہونے سے ہی ہے، لیکن اردو میں فوت ہونا ڈفرینٹ چیز ہے نا، کہ عربی میں اس کے ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈکشنری دیکھیں نا تو فوت کے ڈفرینٹ میننگ ملیں گے ہمیں. لیکن اس میں تو آپ تا لگا ہوا ہے نا، توفیت بتا رہے ہیں آپ، رائٹ؟ تو اس کے میننگ ڈفرینٹ نہیں ہوں گے فوت سے؟ ہاں جی، توفا ہوتا ہے نا، وہ تو فوت تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، اصل میں تو توفا ایک وفا ورڈ ہوتا ہے، پھر اس میں توفا جب تعلمہ فیملی میں جاتا ہے توفا بن جاتا ہے. سو توفا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو آپ نے یہ ملا لیا یا اپنے ساتھ ملا لیا، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس کی میں ڈکشنری میں اور دیکھوں گا، اس کی اور میننگز بھی ہوں گی تو وہ اس حساب سے دیکھ لیں گے اس کو نا. توفا، وفا تو تا تو یہ انتا کا، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. توفیتا نی، تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، تو اٹھا لیا کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ، کیونکہ باقی کانٹیکس باقی چیزوں کے حساب سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈائی ہونے کے مطلب میں نہیں آتا یہاں پہ. عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی زندہ اٹھا لیا گیا تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں جب میں چلا گیا وہاں سے، کنتا، آپ تھے. آپ تھے. تو اس کے بعد پہلے تو وہ کنتو کہہ رہے تھے نا کہ میں تھا شہیدن، لیکن آپ کہتے ہیں کنتا انتا رقیبا. تو رقیب ہوتا ہے جو واچ کرتا ہے، کسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ہر جو چیزیں نوٹ کرتا ہے نا، کہ کسی کو واچ کرنا جیسے ہوتا ہے. تو پھر آپ تھے رقیب علیہم، ان پہ، یعنی پھر آپ دیکھتے رہے ان کو. وانتا علی کل شیء شہید، اور بے شک اور آپ علی کل شیء، ہر چیز کے شہید ہیں، گواہ ہیں، آپ نے ہر چیز دیکھی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں تو چلا گیا تھا، پھر میرے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، اگر انہوں نے یہ کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے میرے بعد کہا ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہوگا، اور آپ نے ہر چیز کو آپ نے مشاہدے میں ہے، آپ کے شہید ہیں آپ، کہ آپ اس کو دیکھنے والے ہیں، اس پہ گواہ ہیں، وٹنس ہیں ہر چیز کے. پھر وہ آگے ایک قسم کی یہ ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے، ان تعذبہم، تو عذبہ یعذب، عذاب سے ہی ہے، تعذبہم، تو عذبہ یعذب تھا، تو تعذب انت، اگر ان کی وجہ سے ان لم لما والفل لیے نا تعذب ہو گیا. تو اگر آپ عذاب دیں انہیں، عذاب کس کو دیں؟ ہم، انہیں. اگر آپ عذاب دیں انہیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو بے شک وہ تو آپ کے بے شک وہ بے شک وہ بندے ہیں. آپ کے بندے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہے کہ یہ بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی، اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، یہ آپ کے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر بخشتے ہیں آپ ان کو. آپ بخشتے ہیں آپ، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، بے شک آپ
انتا آپ بھی ہے دعا میں، انہ کا انتا، بے شک آپ العزیز ہیں اور الحکیم بھی ہیں۔ حکیم ہے۔ عزیز ہوتا ہے جو مائٹی پاورفل ہوتا ہے نا، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حکیم ہوتا ہے وائز، کہ اگر وہ کسی کو سزا بھی دے رہا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ تو یہ انہوں نے دعا کی طرح نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے ایسے کنڈیشن کہا ہے نا کہ اگر آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دے، دعا کی طرح تو نہیں مانگا نا انہوں نے، تو ریکویسٹ تو نہیں ہے، فعل امر نہیں، نہیں استعمال ہوا ہوا ہے۔ تو ان ہے کہ ان اگر، تو ان اگر ہوتا ہے کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر حکم اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی مرضی سے کرنا ہے، تو صرف وہ ایسے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے بندوں پہ کافی یہ ہے کہ ترس آتا ہے، اور کافی نرم دل ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نرم دل ہیں، اور اس کے برعکس انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ لا تذر علی الارض دیارہ، کہ ان کا کوئی بھی نہ رہے، لیکن وہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اگینسٹ کی تھی۔ لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا نہیں کر رہے، پھر بھی کنڈیشنل ہی رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی مرضی ہے، آپ نے جیسا بھی کرنا ہے آپ کریں، ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر معاف کریں گے تو آپ عزیز اور حکیم ہیں۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی آخری، تو وہ تو میرا ایزی ہے، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آگے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، تو وہ آپ کو اس کی میننگ پتہ ہے، وہ کافی جنرل، کافی جگہ استعمال ہوئے ہیں وہ ورڈ، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ میننگ کیا ہے اس کی۔ لیکن یہ 3 آیتیں ہیں، اس میں ایک تو جو ہم نے پڑھا ہے کچھ پیٹرنز یوز ہوئے ہیں، کانا کا یوز ہے، اور کنتا کنتو یکونو، تو وہ اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں انتا کنتا، ہاں جی، انتا کنتا ہے، اس طرح کنتو استعمال ہوا ہے، وکنتو علیہم شہیدم، پھر ما دمتو استعمال ہوا ہے نیچے، ما اور اللہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پیٹرن بھی استعمال ہوتا ہے کہ لی والا جو تھا وہ اوپر تھا، ما یکون لی، یا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو لیسا یہاں پہ لیسا آیا ہے با کے ساتھ۔ تو یہ چار طریقے ہوتے ہیں نا لیسا اور ما یوز کرنے کے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ ہوا حقن ہوا لی حقن، یہ اصل میں تو یہ بھی بن سکتا ہے نا اس کا نان نیگیٹو جملہ، کہ کیا ہوگا کہ وہ میرے لیے حق ہے۔ تو اگر لیسا کریں گے تو پھر ہوا ختم ہوتا ہے، لیسا لی حقن بن جاتا ہے، پھر لیسا لی بھی حقن بنتا ہے۔ اگر ما کے ساتھ کرنا کہ ما ہوا لی حقن اور ما ہوا لی بھی حقن، تو یہ چار طرح سے ہم اس کو نیگیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیشن یہاں پہ آئی ہوئی ہے جو سیکنڈ نمبر والی۔ اور تو یہ تو اس طرح کی آیتوں سے آپ کو ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کس کو کہا ہے، کون سا ماضی کا کون سا استعمال ہوا ہے، انسائڈ ڈور کون ہے۔ تو یہ اس لیسن کے حساب سے جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے حساب سے بھی کافی فٹ بیٹھتا ہے، یہ ایک ہی جگہ پہ کافی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان آیات میں۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک سے ہم سورہ ملک شروع کریں گے، تو اس میں ہم ساری چیزیں اپلائی کریں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جتنی آیتیں بھی ہوئیں روز کی 2 یا 3، اس حساب سے بھی کچھ آیتیں اتنی لمبی بھی نہیں، 30 آیات ہیں ٹوٹل، اور سورہ ملک ہم پڑھتے بھی ہیں روزانہ رات کو، تو وہ کافی وہ رہتی ہے ہماری نا نظر میں رہتی ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں اس حساب سے پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کو میں چیزیں ہم دیکھیں گے کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں ورڈز، اس میں ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویک ہم 2 کلاسیں کریں گے بس، ایک منڈے اینڈ ٹیوزڈے، اور پھر وہ تھینکس گیونگ بریک پہ وہ 2 دن آف کریں گے، وینسڈے اور تھرسڈے انشاءاللہ۔
हम्म भाई मैं कह रही थी कि आपने वो जो बताया था ना कि काना जो है ना वो माजी का है और हाँ जी, कानू आएगा तो वो मुजारे में आएगा ना। नहीं यकूनो मुजारे है ना, कानू तो माजी ही है ना। अच्छा कानू, हाँ कानू यकूलूना वो कहा करते थे आपने जैसे हाँ जी, बताया था वो ना। कहा करते थे क्योंकि आगे वो मुजारे आता है ना, कानू आता है अच्छा और फिर आगे मुजारे आ रहा है ना, यकूलूना जो है ना। यकूलूना। तो काना के साथ जब मुजारे आता है ना तब आप कहते हैं कि वो कहा करते थे। अच्छा अगर कानू के बाद भी माजी होता है, जैसे कानू कॉलू, कानू हाँ। कानू भी होता है और कालू भी होता है, उन्होंने कहा था काफी पहले। जैसे ऊपर आता है ना कि हम्म कुंतु कुलतु, जब यहाँ पे ये आता है ना कुंतु कुलतु, ये हम्म माजी आ रहा है, काना के बाद माजी आता है ना, कुलतु माजी है। तो हम्म, जब माजी आता है तो इसका मतलब है कि बहुत पहले कहा था। तो फिर आप अच्छा इसको कहा था तर्जमा करते हैं। कहा अगर होता है कुंतु अकूलू, तो फिर होता है कि मैं कहा करता था। कुंतु अक़ूलु अच्छा कुंतु अकूलू होता है तो फिर मैं कहा करता था ना, मैं कुंतु। कहा कर। हाँ जी, कुंतु होता है ना, ये कुंतु है। और हम्म, फिर अकूलू का मतलब है कि मैं कहता हूँ। तो जब ये दोनों अच्छा इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुंतु हम्म, अकूलू का मतलब बन जाएगा कि मैं कहा करता था। कहता हूँ ठीक हाँ जी, ठीक। या मैं जज़ाक कहता कहता था या कहा करता था। कह कहा रहा था भी कह सकते हैं, कह कह रहा था, कहता था। तो फिर आप हाँ उस तरह से करते हैं। ठीक हम्म, ठीक जज़ाक। चलिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सूरह मुल्क के साथ शुरू करेंगे उसको। इंशाअल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ